بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم یا محمد خلیل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ڈسٹ الرجی، یا آج کل جس طرح موسم چل رہا ہے پولن الرجی کا، تو ہم آج اس پہ بات کریں گے اور آپ کو کوشش کریں گے کہ کچھ اچھی ٹپس دیں جس سے آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ایسے ذرات یا پارٹیکل ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے قوت مدافعت یا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں 65 ملین لوگ ہر سال اس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے جو مین علامات ہیں اس میں آنکھوں کا ریڈ ہونا، آنکھوں سے بار بار پانی آنا، چھینکیں آنا، اور سانس کی نالیوں کا تنگ ہو جانا، سانس کی خرابی، اور اس کے علاوہ ایکیوٹ یا سویئر برونکائٹس یا استھما، یہ اس کی علامت ہیں جو کہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے اسباب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن آج کل جو موسم چل رہا ہے خاص کر اسلام آباد اور جو پہاڑی علاقے ہیں، اس ہمارے سرسبز درختوں والے پھول والے علاقے، وہاں پہ جب پھول وغیرہ یا درخت کھلتے ہیں تو ان کے پھولوں کی جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ الرجی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ٹریفک میں جب زیادہ دھوئیں میں سفر کرتے ہیں یا مخصوص کیمیکل کی فیکٹریوں میں جب کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے یا کسی مخصوص خوشبو کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مخصوص کپڑے سے، مخصوص خوراک سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ یہ الرجی آپ کو کس وجہ سے ہو رہی ہے، کوئی ایسی مخصوص کیمیکل، کوئی خوراک، یا موسم کوئی ایسا، یا کوئی ایسا ماحول یا ایسا کپڑا، ایسا رنگ کون سا جو استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو بار بار یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ ڈائگنوز کر دیں کہ ہاں فلاں چیز سے مجھے یہ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس چیز سے مکمل اوائڈ کریں، اور اس چیز کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ کم کر دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گھروں سے آپ کارپیٹ اٹھا دیں، کیونکہ جب ہم اس کی صفائی کرتے ہیں تو اس کے جو ڈسٹ ہے اور اس میں سے جو چھپے پارٹیکلز ہیں وہ ہماری سانس کے لیے اور یہ پولن الرجی کے یا ڈسٹ الرجی کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور جب بھی آپ باہر جائیں، رش والی جگہ پہ جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور یا کپڑے سے منہ کو ڈھانپ لیں، اور ایسے کیمیکل والی فیکٹری یا ایسے لباس یا ایسے کلر یا ایسی خوشبو نہ استعمال کریں جس سے آپ کو یہ پرابلم ہو۔ تو اس کے لیے آپ یہ ہے کہ جانوروں سے کوشش کریں کہ دور رکھیں۔ بعض لوگوں کو جانوروں سے، ان کے پروں سے یا ان سے کسی طرح بھی یہ ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو جانوروں سے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے وہ جانوروں سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں اور تازہ ہوا کا استعمال کریں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے موسم میں جب پولن کا موسم ہو تو آپ ماسک یا کپڑا استعمال کر کے تو سیر وغیرہ کر سکتے ہیں، زیادہ سردی سے بچیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ چاول اور کھٹی اشیاء، تلی اشیاء، چکنائی والی اشیاء، یہ ذرا پرہیز کریں۔ پراٹھا نہیں آپ نے کھانا، چکنائی والی ٹوٹل چیزیں جو ان سے پرہیز کریں، ہلکی پھلکی نرم غذا استعمال کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہتر محسوس کریں۔ کدو، ٹینڈے، توری، چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت، شوربے والا، کڑائی والا نہیں آپ نے کھانا۔ تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ کو لیے کافی بہتر ہوگا۔ تو آج میں آپ کو ایک بہترین اس کے لیے قہوہ دوں گا کہ جو اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں، صبح ناشتے میں اس کو 1 کپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے آپ کو کسی دوائی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارے گھروں میں ایک عام چیز ہے، آٹا جب گھر میں آتا ہے تو اس میں سے ایک چھان، جس کو ہم چوکر بھی بولتے ہیں، چھلکا گندم کا، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری خوراک کا بہت زبردست اور بہت ایک اہم جز ہے۔ وہ انسانی جسم میں نیوٹریشن کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ 1.5 چمچ چوکر لیں، اس میں 1.5 کپ پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ ابالنے کے بعد اس کو پون لیں
اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں حسب ضرورت، اور وہ صبح ناشتے میں 1 کپ ڈیلی آپ لیں، تو انشاءاللہ یہ چھینکیں، یہ دوسری چیزیں، یہ اس سے آپ کافی محفوظ رہیں گے، اور آپ کو یہ زیادہ ایکسٹرا میڈیسن کی ضرورت نہیں رہیں گی۔ پھر بھی اگر آپ زیادہ علامات میں شدت محسوس کریں تو اپنے قریبی معالج سے ضرور رابطہ کریں، یا ہمارا نیچے ڈسکرپشن میں نمبر ہے، اس پہ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔